آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے آر جے نور الایمان کے ساتھ سونو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پہ۔ السلام علیکم، دس از می آر جے نور الایمان اور آپ سن رہے ہیں سونو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔ پروگرام چاند تارے میں تمام ویورز اور لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا دن اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ آج ہفتہ ہے اور ہم لوگ بیسیکلی چاند تارے میں بات کرتے ہیں بچوں سے ریلیٹڈ کنٹینٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے ہم سب سے پہلے تو اپنے ملک کی جو کرنٹ صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے، جس طرح سے پورے آزاد کشمیر میں KPK میں سیلاب آئے، کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن ہوئی اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنے اور اس کے بعد بہت سی شہادتیں ہوئی، بہت سے لوگ مسنگ بھی ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ تو ابھی جاری ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی جان مال سب کچھ ہے اس سیلاب میں اور اس جو ایمرجنسی سچویشن تھی اس میں چلا گیا۔ تو وہ تمام لوگ جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا اس کے علاوہ اس سیلاب کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کا خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے، 911 اکراس دا پاکستان یہ چلے گی، اور اگر آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن ہو تو آپ جو ہے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں، 911 ڈائل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہیلپ جو ہے اس کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے 1122 کی ہیلپ لائن ایمرجنسی سچویشنز کے اندر وہ رہتی ہے، جاری رہتی ہے، کھلی ہوئی رہتی ہے، تو آپ جو ہے جب بھی اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے یا قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اکراس دا کشمیر 1122 ہیلپ لائن کو ڈائل کر سکتے ہیں اور مدد جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے ایک تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی فوج کی 1 دن کی تنخواہ اور راشن مختص کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ریسکیو آپریشنز بھی جاری ہیں، اور بہت سے لوگ حکومتی ادارے بھی اور ساتھ ساتھ عام لوگ بھی جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 2 ویڈیوز بھی خیر میں نے دیکھی، سوشل میڈیا پر گردش کری تھی، اور اس میں جو ہے لوگ خود ہی جا رہے تھے اور وہ جائزہ لے رہے تھے سیلاب کا کہ کس طرح سے سیلاب آ رہا ہے اور یہ سب کچھ۔ تو یہ بہت ہی ایک ارسپانسبل بیہیویئر ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم قدرتی آفت اور جتنی بھی ایمرجنسی سچویشنز ہیں ان کو ہلکا نہ لیں، بلکہ اپنی جان کا اور دوسروں کی جان کا بھی خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکے ہم لوگ ندی نالوں سے، پہاڑی علاقوں سے دور رہیں، اور کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو ہم لوگ 1122 کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر 911 کو ڈائل کریں اور مدد جو ہے اس کو لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ خیر متاثر ہوئے ان سیلابوں کی وجہ سے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کا خیال رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور جتنا ہو سکے ہم لوگ اگر کوئی فنڈنگز یا ڈونیشنز ان کو کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو چھٹیاں ہمیں دی گئی ہیں ٹل 18 اگست، تو اس میں ہم لوگوں نے گھر رہنا ہے، نہ کہ ان چھٹیوں کو گزارنے کے لیے اور منانے کے لیے ہم لوگ باہر چلے جائیں، کسی پہاڑی علاقوں کا رخ کریں یا کہیں اور کا رخ کریں۔ تو یہ چھٹیاں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہم لوگ گھر بیٹھیں اور ان قدرتی آفات سے اور ایمرجنسی سچویشن سے ہم لوگ بچ سکیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آج کی شو میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس پر ہم لوگ آج بات کریں گے، پانی برائے فروخت نہیں ہے۔ بیسیکلی پانی کی جو اہمیت ہے ہم لوگ ان سے پوچھیں جن کے پاس پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پانی ایک ایسا کرپٹو کرنسی ہے جو بہت اہم، جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی پوری دنیا کے اندر 3% پانی سے فیصد ہے جس کو ہم لوگ پی سکتے ہیں، اور ان 3% میں سے بھی جو ہے بہت ایسا پانی ہوتا ہے جو کہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پانی کو بچا کر رکھیں، اور صرف پانی کو اس لیے نہ بچائیں کہ ہم لوگوں نے پانی پینا ہے یا ہم لوگوں کے لیے ضرورت ہے، بلکہ تمام تر جانوروں کے لیے، جانداروں کے لیے، پودوں کے لیے، جانوروں کے لیے پانی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بلکہ آج کے جانوروں کے لیے بھی اور ہر جاندار کے لیے ہم لوگ پانی بچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہمیں اپنا مقرر کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ تمام تر مخلوقات کی ذمہ داری ہم لوگ نبھائیں
اور ان کی پروٹیکشن کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں، اور اس کے علاوہ پانی کو خاص طور پر ہم لوگ بچائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پانی کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور پاکستان کے اندر تو خیر پانی بہت بے دردی سے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں کہ ڈاکٹر عارف انور جو کہ ایک گلوبل واٹر پالیسی ایکسپرٹ ہیں، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ واٹر از ناٹ پاکستان از ناٹ واٹر پور بٹ اٹ از واٹر ویسٹفل، یعنی کہ پاکستان کے اندر پانی کی کوئی قلت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پانی ہے ہی نہیں، بلکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ یہ جو ہر وقت پانی ضائع کرتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی پانی بھر بھر کے ہم لوگ پودوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کبھی جو ہے وہ ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے پائپ کے تھرو جب ہم لوگ پانی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر گاڑیوں کو، موٹر بائکس کو دھو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ ہم لوگ واش روم میں جاتے ہیں یا اس کے علاوہ برتن کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، تب بھی نل جب کھلا رہتا ہے تو کانسٹنٹلی جو ہے پانی وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام تر عادات کو بدلیں اور پانی کو جتنا ہو سکے ہم لوگ بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں پانی بالکل ہی ختم ہو جائے پاکستان سے یا پوری دنیا سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پانی کو بچائیں، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ پانی کو بچائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جی سونے کی بڑی قیمت تھی، اس کے بعد پھر زمین کی بڑی قیمت ہو گئی، پھر ڈالرز کی بہت قیمت ہو گئی، بہت اہمیت ہو گئی، ابھی بٹ کوائن کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں پانی ایک ایسا جو ہے کموڈٹی ہے جس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پانی کو زیادہ سے زیادہ بچائیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی تو نہیں، بہت کافی عرصہ ہو گیا، لیکن میں نے جو ہے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں نیسلے کے جو سابق سی ای او تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پانی کو بھی ایک کموڈٹی کی طرح استعمال کرنا چاہیے، پانی کو بھی فروخت کرنا چاہیے، اس کو بیچنا چاہیے، اور جس طرح ہم لوگ کھانے پینے کی باقی اشیاء جو خرید رہے ہوتے ہیں، فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح پانی کو بھی اسی طرح بیچنا چاہیے، سیل کرنا چاہیے۔ تو جو کہ بیسیکلی جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں اس کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ پانی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور یو این کے چارٹر کے اندر بھی اس کو ایک بنیادی حق قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ یہ جو واٹر رائٹس ہیں ان کو اچھی طریقے سے تمام تر لوگوں کو دیں، اور اس طرح وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی جو زمینیں ہوتی ہیں اور ان کے نیچے جو پانی ہوتا ہے موجود، تو ان کے پاس بھی اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنا حق تو لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اتنا نہیں کرنا کہ دوسروں کا حق جو ہے وہ آپ چھین لیں، تو آپ نے دوسروں کو بھی اتنا ہی پانی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ان اپنے جو واٹر رائٹس ہیں ان کو جو ہے ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ہم ان کے بارے میں بات کر سکیں۔ اور واٹر رائٹس جو ہے بیسیکلی وہ رائٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور پانی بیسیکلی ایک بنیادی ضرورت ہے جو کہ ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے زندگی ممکن ہی نہیں ہے، سروائیول ممکن نہیں ہے۔ ہماری جو زمین جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے۔ کائنات میں موسٹلی جو ہے باقی اگر سیاروں کی بات ہم لوگ کریں تو پانی اس طرح سے موجود نہیں ہے جس طرح سے ایک زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت ملی ہے زمین کے اوپر پانی کی شکل میں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بہت بڑی نعمت کو ہم لوگ سنبھال کر رکھیں، کیونکہ اگر ہم لوگ سنبھال کر نہیں رکھیں گے اور اسی طریقے سے بے دریغ ہم لوگ جو ہے پانی کو استعمال کرتے رہیں گے اور ضائع کرتے رہیں گے، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم لوگوں کو بالکل ہی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پانی کو بچا کر رکھیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے پانی کو گندا نہ کریں۔ پانی کی آلودگی کی وجہ سے بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح ڈائریا، ٹائیفائڈ وغیرہ، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت اچھا پروپورشن جو ہے لوگوں کا، ایک بہت بڑا پروپورشن لوگوں کا مر رہا ہے، اور صرف ڈائریا کی وجہ سے، صرف واٹر بورن ڈیزیزز کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پانی کو جو ہے آلودہ نہ کریں، اور جتنا بھی کچرا وغیرہ ہے وہ ایک جو مخصوص جگہ ہے وہاں پر پھینکیں، نہ کہ ہم لوگ پانی دریاؤں وغیرہ میں بہا دیں، کیونکہ جب یہ پانی جو ہے سیلابوں کی صورت میں آتا ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو کہ آج آزاد کشمیر اور AJK کا ہوا ہے، اور اس میں بھی ہمارا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی ایک ایسی وجہ ہے، ایک ایسا بڑا خطرہ ہے جس نے
آج کی دنیا کو جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ کوئی بھی اور جنگیں یا ہتھیار وغیرہ نہیں ہے، بلکہ وہ ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ماحولیاتی تبدیلی نے بہت ہی بڑے پیمانے پر ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی سرزمین کو، پاکستان کے لوگوں کو، چاہے وہ 2005-10 کے سیلاب ہوں یا پھر ابھی ریسنٹلی جو آئے تھے وہ سیلاب ہوں پنجاب کے اندر، یا آج ابھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنیر میں، KPK میں یا AJK میں جو ہے سیلاب جس طرح سے آ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پانی کو ایک تو ٹھیک جگہ استعمال کریں اور بہت ایفیشینٹلی یوز کریں۔ میں مانتی ہوں کہ بہت سی ایسی کمیاں ہیں انفراسٹرکچر کی یا بیڈ پالیسی میکنگ کی، جس کی وجہ سے جو ہے پانی اس طرح سے جو ہے ہم لوگ اس کنزیوم نہیں کر پاتے یا ہم لوگ کنزرو نہیں کر پاتے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ ایز اے رسپانسبل سٹیزن بیہیو کریں اور پانی کو خاص طور پر بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ پانی جو کہ ہم لوگ جو ہے اپنے چشموں سے لے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ابھی بھی دیکھا گیا ہے کہ کشمیر میں موسٹلی جو چشمے ہیں ان کا جو پانی ہے وہ مضر صحت ہے، ان کے اندر اتنی زیادہ بیکٹیریاز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے، ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں اور اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم لوگ پانی کو اچھی طرح سے بچا سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پانی بڑا امپورٹنٹ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کو بچا کر رکھیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اور باقی جو جاندار ہیں ان کے لیے بھی ہم لوگ پانی کو کنزرو کر کے رکھیں اور ایفیشینٹلی اس کو استعمال کریں۔ تو ہم لوگ پانی کے بارے میں باتیں تو تھرو آؤٹ دا شو کرتے رہیں گے، آپ ہمیں سن سکتے ہیں 89.4 کی فریکوینسی پر، لیکن تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی الحال ایک یہ جو ویڈیو ہے وہ شارٹ ہی ہوتی ہے، تو ہم لوگ ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر بات کرتے رہیں گے اور آپ کا فیڈ بیک بھی جاننے کے لیے فیڈ بیک بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، سو جلدی سے جو ہے ہمیں آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اپنا۔ سو اسٹے ود اس اینڈ کیپ لسننگ سنو FM 89.4۔